فرینڈس، آج کی میری ویڈیو بہت ہی امیزنگ ٹاپک پر ہے، تو جڑے رہیے میرے چینلز کے ساتھ اور لائک اور شیئر کیجیے گا میری ویڈیوز کو، اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ فرینڈس، یہ دیکھیے کتنے امیزنگ گھونسلے ہیں جو کہ چڑیوں نے خود بنائے ہیں۔ یہ آپ کو دکھائیں گے کتنے ہی باریکی والا کام ہے، اتنا کاریگری والا کام ہے۔ یہ دیکھیے بہت ہی زبردست قسم کے گھونسلے ہیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے جو برڈز ہیں، بیبیز ہیں، ان کے اتنے کیوٹ کیوٹ سے، یہ دیکھیے زوم کر کے دکھا رہے ہیں۔ بہت ہی امیزنگ اور حیران کن ہے، اتنا محنت والا کام ہے جو کہ ایک انسان بھی نہیں کر سکتا۔ بہت ہی اچھے قسم سے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اپنے۔ یہ دیکھیے موسم بھی بہت امیزنگ ہے، ہوا چل رہی ہے، بہت ہی زبردست قسم کا موسم ہوا ہے۔ University in Johannesburg by the male removing last year's nest from a branch. He's got one side loose. فرینڈس، بس ان کا جو ہے ایک بات کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، جب یہ برڈس، یہ اسپیروز جب اپنے گھونسلے بناتے ہیں تو ان کے جو گھونسلے ہیں پکے، یہ مضبوط بھی نہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہوا تیز چلتی ہے تو ہوا سے جو ہے ان کے گھونسلے گر جاتے ہیں، اور جو ہے کوے وہ بھی ان کے بچوں کی جان نہیں چھوڑتے۔ وہ تو صحیح مزے کرتے ہیں، ان کے بیبیز جو ہے نکال کے کھا جاتے ہیں، لے کے اڑ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ یہ دیکھیے اتنی محنت سے یہ اپنے گھر بناتے ہیں، کانٹوں پہ، جھاڑیوں پہ، اتنے زبردست قسم کے گھر بناتے ہیں، لیکن کوے اور یہ بڑے بڑے جو برڈز ہیں جو کہ ان کی جان نہیں چھوڑتے۔ یہ دیکھیے کتنے زیادہ گھونسلے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے جھاڑیوں کے اوپر۔ آج میں آپ کو اسی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی، ان کا گھونسلہ جو کہ گر گیا، اتنا زبردست۔ بیچ میں وہ بچے اتنے کیوٹ کیوٹ سے بیبیز تھے ان کے، لیکن ان کو اوپر رکھنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے بعد میں، اتنا اونچا کیسے رکھا جائے۔ اتنی محنت سے یہ اپنا گھر بناتے ہیں، کوئی جھاڑیاں، کوئی یہ دیکھیے یہاں سے انہوں نے اپنے جو تنکے وغیرہ نکال کے اسی چیز کا انہوں نے گھونسلہ بنانا ہے۔ بہت ہی امیزنگ ویو ہے۔ یہ دیکھیے اپنا گھونسلہ تیار کر رہی ہے، کتنی پیاری سی اسپیرو ہے یلو کلر کی۔ انہوں نے اپنے جو ہے گھونسلے کے لیے یہاں سے تنکے وغیرہ لے جانے ہیں۔ ایک مضبوط قسم کے جو ہوتے ہیں تنکے، جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں سے انہوں نے تنکے نکالنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ بھی بن رہی ہیں، گھونسلہ جو ہے ابھی ریڈی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ بھی ابھی بزی ہے تنکے وغیرہ اکٹھے کرنے میں۔ یہ دیکھیے بہت ہی کلرفل سی اسپیروز ہیں، یلو کلر کی، بہت امیزنگ سی، مجھے بہت پسند ہے یہ والی اسپیرو، یلو والی، اور یہ آج کل کے ہی سیزن میں آتی ہیں۔ ساون کے موسم میں، ساون سے 2 ماہ پہلے انہوں نے آ جانا ہوتا ہے۔ بہت ہی امیزنگ سے یہ گھر بناتے ہیں، بچے، انڈے بچے، بہت زبردست قسم کے جو ہیں ان کے بچے ہیں، ان کی بریڈنگ بہت زبردست قسم کی ہے۔ اونچے انہوں نے گھر بنانے ہوتے ہیں جہاں پہ کسی انسان کا ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ دیکھیے کتنے تیزی سے وہ لگی ہوئی اپنے گھر میں۔ ان کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے جب انہوں نے آنا ہوتا ہے، پھر اسی سیزن میں انہوں نے آ کے گھر بنانے ہوتے ہیں، انڈے دینے ہوتے ہیں، پھر وہ نسل در نسل یہی کام۔ یہ دیکھیے بہت ہی کمال کے ان کے گھر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا نائس ویو ہے۔ ایک پاس ہی جو ہے گھونسلہ بنا ہوا ہے اور دوسرا پاس جو اپنا گھر وہ بنا رہی ہے۔ کتنی محنت والا کام ہے جو اتنا پرکشش انداز سے وہ بنا رہی ہے، اس کو پریپیئر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دماغ دیا ہوا ہے، اتنے اچھے، یہ انجینئر ہی سمجھ لیں، انجینئر والا کام ہے جو کہ انسان بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک چھوٹا سا جو برڈس ہے، چھوٹی سی اسپیرو، جو کہ اتنا ٹف والا کام ہے، جو اتنا محنت والا کام جو یہ کرتی ہیں۔ یہ دیکھیے اس کا گھونسلہ تو دیکھ کے مجھے تو بہت ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنا محنت سے انہوں نے اپنا گھر بنایا، اتنا کشادہ، اتنا، اور اندر بھی انہوں نے جو ہے بہت ہی امیزنگ قسم کی، جیسے روم بناتے ہیں اندر بھی انہوں نے گھونسلے کے اندر بھی روم ٹائپ نہ اندر بنائے ہوتے ہیں۔
کہ ان کے بیبی جو ہیں سیو رہے ہیں بارش سے، سانپ وغیرہ سے، کوے سے۔ یہ دیکھیے ہر قسم کے جو برڈز ہیں ان کا اپنا اپنا گھر کا طریقہ، سٹائل ہوتا ہے۔ یہ ہے ڈو ہے، فاختہ، یہ بھی بہت معصوم سا پرندہ ہے۔ انہوں نے بھی نیسٹ میں گھونسلے دینے ہوتے ہیں اور پھر انہیں بھی ڈر ہوتا ہے کہیں کوا وغیرہ کچھ ایسی ویسی چیز وغیرہ انہیں نہ پڑ جائے، کوئی چیل بھی، انہوں نے چیل سے بھی بچانا ہوتا ہے، کوے سے بھی، اور ایسے برڈس جو بہت ہی کلیور ٹائپ کے ہیں ان کے بچوں کو جو پکڑ لیتے ہیں۔ ہر برڈس کو اللہ پاک نے ایک نہ ایک خاصیت سے نوازا ہے، ہر قسم کا جو انہوں نے ہر طرح کا گھونسلہ اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے بنانا ہوتا ہے۔ بہت ہی محنت والا کام ہوتا ہے جو کہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور ایزیلی ان کے لیے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ جو ہیں دیکھ کے ہماری حیرت جو ہے دھنگ رہ جاتی ہے، کتنا امیزنگ اور اتنا ٹف قسم کا۔ یہ دیکھیں ڈو کا بیبی کتنا کیوٹ سا ہے، کھانا کھلا رہی ہے اس کو۔ یہ دیکھیے ابھی ادھر جو ہے ڈو ہے، شاید ڈو کے ایگز ہیں یا اسپیرو کے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی پیاری سی کیوٹ سی اسپیرو ہے۔ انہوں نے بھی خاردار جھاڑیوں میں، کانٹے والی جھاڑیوں جہاں پہ انسان کی پہنچ نہ ہو سکے، خاردار جھاڑیوں میں انہوں نے گھونسلے وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تاکہ پکڑ بھی ہو سکے ان کے گھونسلے کی، اور کوئی جاندار، کوئی ایسا سانپ زہریلا کوئی جانور حملہ آور نہ ہو سکے۔ دیکھنے ایک ماں بھی کیا چیز ہے، دن رات اس نے ایگز کے اوپر بیٹھے رہنا ہے گرماہٹ کے لیے۔ دیکھیں مکڑی بھی اس کے نوز پہ آئی ہوئی ہے لیکن اس کو کوئی فکر نہیں۔ یہ دیکھیے آگے جو ہے نیسٹ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہوا کے جھونکے سے جو کہ نیچے گر چکا ہے، اور یہ بیبی بھی اس کا گر چکا ہے۔ سو سیڈ، بہت ہی امیزنگ سا بیبی ہے، اور جو ہے اب یہ ماں کے پاس خود سے نہیں جا سکتا، اگر جو آس پاس ہوتا ہے اس کو تو میں اٹھا کے پھر بیچ میں رکھ دیتی ہوں، ہیلپ کر دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے اتنے اونچے جو ہوتے ہیں نیسٹ ہوتے ہیں، اتنے اونچے گھونسلے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر اوپر رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ بس نہ ہی کوئی ان کا گھونسلہ وغیرہ ہوا سے گرے، تو بہت ہی مجھے جو ہے ٹینشن ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے بیبی ہوتے ہیں، پھر ان کو کھلانا پلانا، وہ عام خوراک بھی نہیں کھاتے۔ یہ دیکھیے اب اتنی زیادہ بلندی پر ہے جو گھونسلے بنے ہوئے ہیں، اور جب ہوا تیز ہوائیں جھونکے آتے ہیں ہواؤں کے، تو اکثر جو گھونسلے نازک قسم کے بنے ہوتے ہیں، اوپر سے صحیح طرح سے پکڑ نہیں ہوتی، وہ پھر گر جاتے ہیں، اور ان میں بیچارے بیبیز جن کی جو جان نہیں بچ سکتی۔ یہ دیکھیے یہ بیبیز جو نیچے گرا ہوا تھا اندر رکھ دیا۔ تو ایسے اکثر ہوتا ہے کہ جو گھونسلے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں جن میں ہماری پہنچ ہوتی ہے، ان کو تو ہم چلو بچے جو ہیں ایزیلی ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہماری پہنچ سے دور ہوتے ہیں پھر ان کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرے۔ بیچارے بیبیز بہت، ایک ماں کو ہی اس کا دکھ کا پتہ ہوتا ہے، اس کے احساس کا پتہ ہوتا ہے کہ اتنی دور سے بچہ گر گیا تو کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کے آئی، یہ چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں کیوٹ سے، اور ماں جو ہے اپنے بیبیز کے لیے خوراک لے کے آئی ہے ان کو کھانا کھلانے کے لیے، کیونکہ خود تو وہ اتنے نازک سے ہیں، ننھے سے ہیں، ابھی انہیں کیا پتہ کہ کدھر جانا، نہ تو وہ اڑ سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے بار بار خوراک جو ہے لے کر آ رہی ہے۔ بہت ہی امیزنگ ویو ہے۔ یہ مینا ہے، اس کے بیبیز ہیں، انہوں نے منہ کھولے ہوئے ہیں کہ اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے۔ یہ دیکھیے بہت ہی زبردست قسم کے جو ہے نیسٹ ان کے بنائے تھے انہوں نے بھی، تقریباً بہت ہی مضبوطی سے جو گھر بنایا ہوا ہے کہ کوئی ہوا سے آندھی سے گھرے نہ ہی کوئی زہریلا جانور ان پہ اٹیک کر سکے، جس کی وجہ سے ان کے بیبیز جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، یا پھر سم ٹائم وہ بھی رات کو بیٹھے ہوں تو ان پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے ایسے زہریلے جانوروں کا۔ تو پھر اس لیے انہوں نے کسی ایسی جگہ کی تلاش میں رہنا ہوتا ہے جہاں ہر طرف سے سیفٹی ہو۔ یہ دیکھیے کتنے امیزنگ اس کے بیبیز چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے ہیں، نازک سے، مجھے تو ویسے بھی ڈر لگتا ہے پکڑتے ہوئے، بہت نازک نازک سے ہوتے ہیں۔ اب مینا جو ہے ان کی خوراک کے لیے اٹھ جاتی ہے، ان کی خوراک کی تلاش میں، ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے ان کے بیبیز ہیں
ان کے لیے خوراک وغیرہ کا اہتمام کرتی ہے، لے کر آ رہی ہے اس کے لیے۔ دیکھیے کتنا امیزنگ ویو ہے۔ ہر بیبی جو ہے چھوٹا چھوٹا انہوں نے منہ کھولا ہوا ہے کہ اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے۔ یہ دیکھیے یہ دیکھیے پھر سے اڑ گئی ہے بچوں کو کھلا کے۔ یہ دیکھیں اگین سے پھر آئی ہے۔ بچے جو ہیں تقریباً بڑے بھی ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے تھے، ننھے منھے سے، اب جو ہیں ان کے جسم پر بال آ چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اڑنے کے قابل ہو جانا ہے اور ان کی جو محتاجی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں اپنے پروں کو پھیلا رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھیے بہت ہی امیزنگ۔ یہ دیکھیے جی اڑنے کی کوشش میں بھی ہے کہ شاید میں اڑ سکتا ہوں۔ ابھی تو بہت چھوٹے سے ہیں، ابھی کہاں اڑا جانا ہے۔ So sweet and nice scene. Such a nice. ان کا جو ہے ڈیلی روٹین کا جیسے ہی بیبیز نکلتے ہیں تو ان کا ڈیلی روٹین کی جو ورکنگ ہے ایک چڑیا کی، اسپیرو کی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی سٹرگل جو ہے کہ ڈے بائی ڈے جیسے ہی ظاہر ہے انہوں نے کون سا اڑ کے خود سے کھا لینا ہے، کھانے کی تلاش میں نکلنا ہے، اور یہ سارا کام جو ہے ایک ماں ہی کرتی ہے۔ لگتا ہے گھونسلہ خالی ہو گیا، اڑ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں بیبیز جو ہے بڑے ہو گیا اور ان کو اڑنے کا بتایا جا رہا ہے کہ اب ایسے کریں ایسے کریں، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے سٹرگل کر رہے ہیں، کرتے کرتے کبھی کہیں پہ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے چھوٹا سا بھی یہ بیچارہ تھک گیا اور ادھر بیٹھ گیا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے جو ہیں اڑنے کی سٹرگل کرتے ہیں تو جو کوے ہیں پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان گھونسلوں کو تو جو ہے کوے چھوڑتے نہیں ہیں، ساتھ لٹک لٹک کے جو بچے نکال کے کھاتے ہیں۔ دیکھیں اسپیرو نے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے گھونسلے کو پریپیئر کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک کا چھوٹا سا ایک انجینئر ہے، ایسا کارکردگی سے یہ کام کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا اچھے سے اور اتنا اسٹرگل کر رہی ہیں کہ بہت ہی ٹف طریقے سے وہ جو ہے گھونسلے کو بن رہی ہیں، ان کو بنا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں اور اندر سے بھی بہت سیفٹی دے رہی ہیں کہ اندر بارش کا قطرہ تک بھی نہ جائے۔ یہ دیکھیے فرینڈس سارا دن کی ان کی محنت ہے، دن رات انہوں نے صبح ہوتے ہی جو ہے کھانا وغیرہ کھا کے انہوں نے فوراً سے برڈس نے شروع ہو جانا ہوتا ہے اسی کام کے لیے۔ جلد از جلد وہ سٹرگل کر کے جو ہے گھر تیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت مضبوطی سے جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ جو گھاس ہے سوکھ جاتا ہے تو اوپر سے جو پکڑ ہے اس کی نازک ہو جاتی ہے اور ہوا کے جھونکے سے جو ہے گھونسلہ نیچے گر جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہوتی ہے سم ٹائم۔ تو ہمارے صحن میں بھی ایسے گھونسلے بہت زیادہ گر جاتے ہیں جن کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے اور وہ اوپر بھی نہیں رکھے جاتے۔ آج بھی آپ کو ایسا ہی ایک میں سین دکھاتی ہوں کہ گھونسلہ گر گیا ہے لیکن وہ اوپر نہیں رکھا جا رہا، کافی اونچائی سے نیچے گرا ہوا تھا، تو اس میں چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بیبیز بھی تھے۔ فرینڈس یہ دیکھیں یہ جو ہے گھونسلہ اوپر سے گرا تھا اور اس میں جو ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے بیبیز ہیں، اتنے کیوٹ سے۔ یہ گھونسلہ اوپر بھی نہیں رکھا جا سکتا، میں نے بہت سٹرگل کی تھی۔ یہ دیکھیں ننھے منھے سے اتنے کیوٹ سے، اور بیبیز 4 بیبیز ہیں ان کے اندر۔ ہوا جب تیز چلتی ہے تو ایسے گھونسلے جو نازک ہوتے ہیں وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔
دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم سی ابھی. بٹ جو ہے میں نے جو ہے نا گھونسلہ جو بیبیز ہیں ان کے، میں نے اوپر ایک گھونسلہ تھا درخت کے اوپر بلبل کا، میں نے یہ سب بچے اٹھا کے اس میں رکھ دیے ہیں. اب وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے. یہ دیکھیں ایک جو اندر اڑ چکا ہے اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے. یہ دیکھیں 3 بیبیز ہیں، بالکل معصوم سے چھوٹے سے ہیں ابھی. یہ دیکھیں ٹوٹلی 4 بیبیز ہیں گھونسلے میں سے جو نکلے ہیں. جب ہوا تیز چلتی ہے تو ایسے ہیوی گھونسلے جو ہوتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں، جو پھر بعد میں بچے بیار و مددگار پڑے رہتے ہیں اور کوے کا شکار بن جاتے ہیں. فرینڈس اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.